الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف اور بڑائی سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. معزز سامعین و سامعات، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہ توفیق دی ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم لوگ وہ اعمال کریں جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے، اور پھر ہماری زندگی جو گناہوں میں لت پت ہے ان گناہوں سے ہم کو پاک صاف کر کے ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا دے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان مبارک ایام میں ہم نے جو بھی اعمال صالحہ اللہ کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اگر ان ایام میں کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے اور معاف فرما دے. اور جو ایک دن یا ہو سکتا ہے 2 دن بچے ہیں، اللہ ان ایام میں اپنی اطاعت فرما برداری کے مطابق عمل صالح کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں خیر کثیر فرما دے. معزز سامعین، جس موضوع پہ تھوڑی دیر بات کرنا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو کیوں بنایا ہے؟ جواب ایک ہی ہے، لیعبدون، عبادت. لیعبدون کے معنی ہم صرف یہ سمجھتے ہیں عبادت کے قیام، رکوع، سجود، صدقہ، خیرات، حج، روزہ، یہ ساری چیزیں. لیکن عبادت کا ایک معنی، مفہوم قرآن جو دیتا ہے، جو سب سے بڑا مفہوم ہے وہ یہ ہے الا لیطیعون. انسان اور جنات کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارے. یعنی ایک ایک لمحہ انسان ویسے گزارے جیسے رب العالمین نے اس کو سکھلایا ہے. عبادت کا دوسرا مطلب اطاعت ہے. اب ہم نے رمضان میں کچھ اس پر تو عمل کیا، لیکن بعد رمضان کیا ہماری زندگی اسی طریقے سے اطاعت و فرما برداری میں گزرے گی؟ سوال یہ پیدا ہو.
اور اللہ ہماری زندگی چاہتا کیسے ہے کہ ہم گزاریں؟ سب سے پہلی چیز، زندگی کے ہر قدم پر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ کو کبھی بھولیں نہ۔ اگر ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ ہم کو بھلا دے گا۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو جب انہوں نے بھلا دیا تو اللہ ان کو بھلا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے اصول، اللہ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو انسان بالائے طاق رکھ کر زندگی منمانی گزارے گا تو گویا اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اس کو بھلا دیا۔ اللہ کا بھلانا یہ ہے کہ اب بندے کو اللہ توفیق دے گا ہی نہیں کہ ایسا عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اس کو حاصل ہو جائے، دنیا میں اس کو سکون مل جائے، دنیا میں اس کو عزت مل جائے اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جنت ہو جائے۔ ایسے عمل کی توفیق بھی اللہ اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھلا دینا۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے کثرت ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہمیشہ۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، رب نے کہا تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے تھے تم ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنتے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ قرآن کی تلاوت جب شروع ہو جاتی تھی تو اللہ تعالی کو یاد ہو کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ نے کس چیز سے ہم کو روکا ہے، اللہ کون سا عمل کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ اب قرآن پڑھتے جاتے تو وہ ساری چیزیں دل و دماغ میں آتی جاتی تھی۔ یہ ہے رب العالمین کو یاد کرنا، کثرت ذکر۔ جب اللہ کو ہم بھولیں گے تو اللہ ہم کو بھولے گا۔ آپ انبیاء کی زندگی ذرا دیکھیں۔ آج اکثر لوگ پریشانی مصیبت میں آتے تو یہ بابا یہ ولی فلاں نے کہاں جاتے، اس سے امیدیں باندھتے اور کہتے اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ہماری قبول کرتا نہیں ہے، اس لیے ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے۔ شرط یہ ہے جب ہم رب کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو جب ہم دعا مانگیں گے مصیبت میں ہوں گے تو اللہ ہماری سنے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام ہے، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، وہ اپنی بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں، کسی طریقے سے ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھی آئی، ان کو اپنا نوالا بنا لیا۔ ایک تو سمندر اور سمندر کے پانی کے تہہ میں ایک اندھیرا، دوسرا اس سمندر کے تہہ میں وہ مچھلی گئی ہے جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو اللہ نے رکھ دیا ہے، اندھیرے پہ اندھیرا۔ اب ایسے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس سے ہم دعا مانگیں، جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، الا انت مگر اے رب تو ہے، تیری ایسی ذات ہے جو تو اپنے بندوں کے قبول کرتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، تیری ذات تمام عیوب سے پاک، صاف، شفاف ہے، مبرہ اور منزہ ہے، بلکہ میں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا جو اس مصیبت میں پڑا ہوں۔ بار بار یہ دعا مانگ رہے ہیں۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرشتے جو رب العالمین کے قریب ہیں وہ کہتے ہیں رب العالمین یہ کچھ آواز آ رہی ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسی آواز ہے، اور ایسا بھی دکھ رہا ہے کہ اس آواز کو ہم لوگوں نے کئی بار سنا بھی ہے۔ جب فرشتوں نے رب سے یہ سوال کیا تو رب العالمین نے بتایا اے فرشتوں یہ یونس میرے بندے ہیں، یونس علیہ السلام، اور یہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، پانی کے تہ میں مچھلی ہے، وہاں سے فریاد کر رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ مصیبت میں ہے یہ تیرا بندہ نبی، اور ہم جانتے ہیں وہ خوشحالی میں بھی تھا تو تجھ کو کبھی بھولا نہیں تھا، ہمیشہ یاد رکھا، کوئی ایسا نہیں ہے آج مشکل آئی ہے تو تجھے یاد کر رہا ہے، جب خوشحال تھا آرام سکون کی زندگی گزار رہا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کر، جب بھی وہ آپ کو یاد کر رہا تھا رب اب اس کی دعا قبول کر لے، اس کی فریاد رسی کر دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بار بار جب یہ دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا صحیح سالم یونس کو باہر نکال دے، اللہ کا حکم تھا، مچھلی نے لا کر باہر ڈال دیا۔ جب یہ واقعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا تو کہا صحابہ نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگے مشکل میں، یونس علیہ السلام کے رب نے سن لیا، ان کی مصیبت کو دور کر دیا، ان کو بحفاظت باہر نکال دیا، ہم بھی اگر یہ دعا مانگے تو کیا ہم بھی مصیبت سے بچ جائیں گے، نجات حاصل ہو جائے گی؟ کہ صرف یہ آفر یہ دعا خاص یونس علیہ السلام کے لیے ہے۔ رب العالمین نے کہا اے میرے نبی علیہ السلام نے کہا اے صحابیوں یہ سب کے لیے آفر ہے، سب کے لیے یہ دعا ہے، رب کا جو بندہ مشکل میں ہو اگر وہ خوشحالی میں رب کو یاد رکھا ہے، مشکل میں ہوگا رب سے دعائیں مانگے گا تو اللہ تعالی جیسے یونس کو پریشانی اور تکلیف مصیبت سے نجات دے دیا، ویسے ہی یہ دعا مانگنے والے بندے کو بھی اللہ مشکلات سے نجات دے دے گا۔ یہ اللہ کے سارے بندوں کے لیے ہے، تو شرط یہ ہے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ ایک خاتون آتی ہیں، البانی رحمت اللہ علیہ الصحیحہ کے اندر نقل کرتے، بہت بوڑھی ہو گئی، ضعیف ہو گئی، جسم کمزور ہے، آتی ہے کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، ضعیف ہو چکی ہوں، اب جسم میں طاقت نہیں ہے، ہڈیاں ایک دم کمزور ہو گئی ہیں، زیادہ دیر تک میں ٹھہر بھی نہیں سکتی، جیسے پہلے طاقت تھی، تندرستی تھی، صحت اچھی تھی، لمبا لمبا قیام کرتی تھی، لمبا لمبا رکوع کرتی تھی، لمبا لمبا سجدہ کرتی تھی، لیکن اب جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ کچھ ایسی دعا بتا دیں، کچھ ایسا ذکر بتا دیں کہ ان دعاؤں کو، ان اذکار کو میں پڑھوں، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، اور ان دعاؤں کے وجہ سے، ان تسبیحات کے وجہ سے، ان تکبیرات کے وجہ سے اللہ کے غضب سے بھی بچ جاؤں، دوزخ سے بھی بچ جاؤں، اور اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سوال بہت بڑا تھا اس خاتون کا، بوڑھی عورت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ام ہانی رضی اللہ عنہ، اے ام ہانی ہاں میں دیکھ رہا ہوں تم بہت ضعیف ہو گئی ہو، کمزور ہو گئی ہو، سنو 100 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تم کہہ لیتی ہو تو 100 بار سبحان اللہ کہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ ہیں،
اللہ کے نبی ہیں، ان کے خاندان میں سے 100 غلام کو آزاد کرنے کے برابر اللہ تم کو اجر دے گا۔ کتنے؟ 10 غلام، کروڑوں روپے ہو جاتے ہیں، لیکن چند منٹ لگیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گویا کروڑوں روپے آپ صدقہ کر دو، جتنا اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر اس کو ملے گا جو 100 بار کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے کہا الحمدللہ، اے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اگر کہہ لیتی ہو، زبان پہ بڑا آرام ہے کہنا، لمبا لمبا قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تسبیحات 100 بار پڑھنے کے لیے رکوع اور سجدے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو تکلیف نہیں ہوگی، بڑے آرام سے تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ 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 کہہ سکتی ہو۔ اگر 100 بار تم الحمدللہ پڑھ لیتی ہو تو 100 گھوڑے، اور ان 100 گھوڑوں پہ خرید فروخت کرنے والے، بازار میں بیچے جانے والے قیمتی سامان لدے ہوں، اگر گھوڑے سمیت ان سامانوں کو تم صدقہ کر دو، جتنا اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر اگر تم الحمدللہ 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 100 بار کہہ لیتی ہو تو اس کے وجہ سے اللہ دے گا۔ نیکیاں کتنی آسان ہیں دوستوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر 100 بار کہہ لو۔ اگر 100 بار تم اللہ اکبر کہہ لیتی ہو تو 100 اونٹ 10 اونٹ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں صدقہ کرنا کتنا اجر کا باعث ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تم کو 100 بار اللہ اکبر کہنے کی برکت سے اللہ اجر اور ثواب نیکی عطا فرمائے گا۔ پھر آپ نے کہا اے ام ہانی تم کمزور ہو، میں دیکھ رہا ہوں، لمبا لمبا قیام رکوع سجود نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھ لو تو اس زمین پر، آسمان کے نیچے، زمین کی چھاتی پر، پوری دنیا میں تم سے بہتر کوئی اور انسان نہیں ہے، سب سے افضل، سب سے بہتر تم اللہ کے نظر میں ہو جاؤ گے۔ اب تم سے بہتر دنیا میں وہی ہو سکتا ہے جو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو تم سے زیادہ بار کہے۔ گویا اگر اور بہتر ہونا چاہتی ہو، اور اجر حاصل کرنا چاہتی ہو، اور ثواب حاصل کرنا چاہتی ہو، اور اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہو تو اور زیادہ تم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتی رہو۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری زندگی میں ہمیشہ رب العالمین کو یاد رکھنا ہے دوستو، اس کو بھولنا نہ دنیا کی نحوست قریب آئے گی اور نہ آخرت کے دور کرنے کے لیے شیطان کا وسوسہ کام آ سکتا ہے دوستو۔ اور ایسے خوش نصیبوں کے بارے میں قرآن نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب درس ختم ہوگا، اب آپ سکون اطمینان قرار حاصل کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہو سکتا ہے قرآن پڑھیں، نماز میں مصروف ہو جائیں، دعا ذکر و اذکار۔ کچھ بھائی ہوں گے چلو بھائی تھوڑا ٹائم پاس کر لیں، دل بہلا لیں، باہر ٹھہر کر بات کر لیں، دنیا کے ہوٹل میں چلے جائیں، چائے پی لیں، پھر اس کے بعد 2 بجے آ کر تہجد پڑھیں گے کچھ۔ لیکن مومن کو ایسے وقت میں قرار نہیں ملتا، مومن کو سکون۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، خبردار جو ایمان والا ہے اس کو اطمینان، قرار، سکون اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں آتا ہے۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب. جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایمان والے عمل صالح کرتے ہیں، اللہ نے ان کا ٹھکانہ طوبہ بنا دیا. طوبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ایک ایسا درخت ہے، ایسا پیڑ ہے، ایسا جھاڑ ہے، اتنا لمبا اتنا چوڑا کہ اگر دنیا کی سب سے تیز ترار سواری پر کوئی شخص اس پہ بیٹھ جائے اور اس درخت کے ایک کنارے سے دوڑانا شروع کر دے، دوڑاتا رہے، بلا رکے ہوئے دوڑاتا رہے، 100 سال کا وقت گزر جائے گا لیکن اللہ کی قسم درخت کے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا. جو لوگ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، جن کو اللہ کی یاد میں مزہ آتا ہے، جن کو اللہ کی یاد میں سکون اور قرار ملتا ہے، ایسے لوگوں کو میدان محشر میں اللہ تعالی جنت کے اندر وہ درخت عطا فرمائے گا. یہ مقام اللہ دے رہا ہے دوستو. تو پہلا کام، زندگی میں ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھو اللہ کے ذکر سے دوستو، ایک چیز. اور دوسرے، اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو. رب العالمین نے کئی مقام پر جہاں توحید کا ذکر کیا، جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے حسن سلوک، ان کے لیے اچھے کلام، ان کے لیے اچھی باتیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کرنے کا، ان کے لیے دعائے خیر کرنے کا حکم دیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ دو ٹوک کہتا ہے، رب نے تمہارے فیصلہ کر دیا، دو ٹوک فیصلہ ہو گیا. اللہ تعبدوا الا اياه، کہ صرف رب العالمین کی عبادت ہو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو. بہت اونچا مقام ہے دوستوں. امام احمد رحمت اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے عبداللہ بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک عائشہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، فلاں فلاں جہاد میں بھی تھے، رمضان کے روزے بھی ہیں، ہمارا مقام کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اعمال تم نے گنائے ہیں ایسے مع النبیین والصدیقین، یہ ایسے اعمال ہیں کہ تم نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. نبی کے زبان سے جنت میں داخلے کی سند مل گئی. خوش ہو گئے وہ صحابی. اب تو نبی کہہ رہے ہیں بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ میں جنت میں داخل ہوں گا. خوش ہو کر وہ جا رہے ہیں. اب جبریل امی نبی کے پاس آ گئے ہیں. آپ نے آواز دی، یا عبداللہ، اللہ کے بندے ادھر آؤ. واپس آئے. کہا کیا ہے؟ کہا یہ اعمال کے ساتھ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوگے، ان کی خدمت کرتے ہوگے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہوگے، جب ان اعمال کے وجہ سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، لم یعق والدی، اگر یہ اعمال ہے تمہاری زندگی میں لیکن والدین کی نافرمانی ہے، والدین کے ساتھ بد اخلاقی ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی ہے، ان کی نافرمانی ہے، ان کو تکلیف دیتے رہتے ہو، ان کے دل کو دکھاتے رہتے ہو، ان کے دل کو پریشان کرتے رہتے ہو، تو اللہ کی قسم اب جنت میں نہیں تم دوزخ میں جاؤ گے. ساری نیکیاں برباد ہو جا رہی ہیں دوستوں. اس لیے بوڑھے ماں باپ، اللہ کہتا ہے فیصلہ کر دیا رب نے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. حکم ہے، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کریں. اور پھر آگے اللہ تعالی جو تعلیم دے رہا اس کی نزاکت پر غور کریں. اللہ کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. رب نے فرمایا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ گئے تو
دونوں کو کہنا تھا اللہ تعالیٰ دونوں میں سے یا دونوں تم کو مل جائیں زندگی میں بڑھاپے میں، وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ وجہ ایک ہے، آپ گھر میں رہتے ہیں، بیوی میں دل نہیں لگا، بچوں میں نہیں لگا، ماں باپ میں باہر نکل جاتے ہیں، دوستوں میں دل بہلانے کے گھنٹوں ٹائم پاس کرتے ہیں۔ ماں باپ میں سے ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گیا ہے، اکیلے بیچارہ بیٹھا رہتا ہے یا بیٹھی رہتی، 24 گھنٹہ، مہینے، سال گزر رہے، اس کے دل کو کیا ٹھیس پہنچتی ہوگی، کیا تکلیف پہنچتی ہوگی، اس کا ٹائم کیسا پاس ہوگا؟ شوہر تھا، شریک حیات تھا، زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کی ساتھ گزری ہے، اب اس کا شریک حیات اس سے گزر گیا ہے، تم سب سے زیادہ رشتے میں قریب ہو، تم کو کم سے کم 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھنا تھا، اس کے دل دکھوں کو سکون پہنچانا تھا، تم بھی نہیں بیٹھ رہے ہو، تمہارے گھر والے بھی بیٹھ نہیں، بچے کھیلنے چلے گئے، بچے پڑھنے چلے گئے، اب اس کے اوقات کیسے گزرتے ہوں گے؟ کیسی دکھ بھری تکلیف والی زندگی ہوگی دوستو، کیسا وقت اس کا کٹتا ہو، کبھی غور کرے۔ اس لیے رب نے فرمایا اگر دونوں میں سے ایک مل جائیں بڑھاپے میں تو ذرا اس کی طبیعت کا بھی خیال رکھ لینا، اس کے ساتھ بیٹھ جانا، اس کے دل کو سکون مل جائے گا، اس کا ٹائم پاس ہو جائے گا، بہت سارے شکوہ شکایتیں ہوں گی، تکالیف ہوں گی، دل کی باتیں ہوں گی، کسی کے سامنے وہ کہہ نہیں سکتے، تم اولاد ہو، تم اس کے پاس بیٹھو گے تو اپنے دل کی تکلیف، تو اپنے دل کا دکھڑا تم کو سنا سکتا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، یا کہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں، طاقتور تھے، جوان تھے، وہ باپ جو ہے کاروبار کرنے جاتا تھا، ٹائم پاس ہو جاتا تھا، ماں تھی کھانا پکاتی تھی، جھاڑو جھٹکا کرتی تھی، ٹائم پاس ہو جاتا تھا، وقت گزر جاتا تھا، وقت کہاں گیا پتہ نہیں، اب 24 گھنٹہ بیٹھے 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 کیسے بیزارگی کا وقت گزرتا ہوگا، تم کبھی دماغ میں لے کر سوچو، تم آئے امی کھائے نہیں کہے چلے جاتے ہو۔ ایک تمہارا دوست ہے، اگر زندگی میں 1-2 چائے پلا دیے، دور سے گیا السلام علیکم بول کے گزر گیا، زندگی میں کبھی آپ نے مدد کر دی، 1000 روپیہ دے دیا، آپ کو کیا بیٹا مشکل میں تھا تو میں نے ساتھ دیا، آج دور سے سلام مار کے جا رہا، بیٹھنا گوارا نہیں کر رہا ہے، ہاتھ ملانا کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جس ماں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا ہوگا، جس ماں نے 2 سال تک دودھ کی شکل میں آپ کو دودھ کی شکل میں خون پلایا ہوگا، جس ماں نے اپنی زندگی رات کا چین سکون نیند کو خراب کر دیا ہوگا، آپ نے کپڑا کچا کیا تو دوسرا کپڑا، دوسرا، تیسرا سب گندا کر دیے تو اپنے سینے پہ لے کر تم کو سلا دیا ہوگا، جو باپ تمہاری ہنسی کے لیے، خوشی کے لیے خود کو پرانا کپڑا میں کر دیا لیکن تمہارے لیے ہر مہینے نیا نیا کپڑا لایا، 20-25 سال میں اس طریقے سے پالا، آج تم چند گھنٹہ اس کے پاس، اس کے دل کو کیا تکلیف پہنچتی ہوگی جب تم گھر سے الگ ہو جاتے ہو بیوی کے محبت میں، یا اس کا دل، اس کی زبان تم کو اچھی نہیں دکھتی، اس کی باتیں تم کو اچھی نہیں لگتی، اس کا غصہ تم کو برداشت نہیں ہوتا، تم گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہو، دوستوں کی محفل میں چلے جاتے ہو، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آتے ہو کہ سلام کر کے 2 منٹ بیٹھے گھر میں، جاؤں تھکا ہوں، امی جان سو جاتا ہوں، ابو جان سو جاتا ہوں، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، بیٹھو اس کے پاس، اس کے دل کو سکون ملے گا، قرار ملے گا، دل سے دعائیں تمہارے لیے نکلے گی، اللہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا، تمہارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، کیا جاتا ہے تمہارا۔ اور اس درمیان اگر کبھی غصے میں آ کر، چڑ کر کچھ تم کو بات کہہ دیتے ہیں، خبردار اوف نہیں کہنا، سلوٹیں نہیں آنا چاہیے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور نہ جھڑکنا، نہ غصہ کرنا، نہ تیز تیز آواز سے ان کے سامنے بات کرنا، ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما،
وہ جھڑکتے ہیں، مارتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن تم ان سے محبت سے بات کرنا، شفقت سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا، عزت سے بات کرنا، احترام سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ وہ دور بھی بھگائیں تو تم قریب آ کر امی جان ایسے نہیں، ایسی بات ہے، یہ انداز تمہارا ہونا چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہر وقت ان بازوؤں کو ایسے تیار رکھو، پھیلا کے رکھو۔ کب تمہارے بوڑھاپے باپ کو جو تمہارے سہارے کا محتاج ہے، تمہاری بوڑھی ماں کو کب سہارے کی ضرورت پڑ جائے، ہمیشہ تیار رکھو اس چیز کو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، چاہت کے ساتھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر، ایک نوجوان ہے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے اس کے پیٹھ پر اس نے کسی بوڑھی کو لاد رکھا ہے، طواف کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اور عجیب و غریب دعا پڑھ رہا ہے، عجیب و غریب دعا پڑھ رہا ہے۔ سواریوں میں سب سے بہتر سواری بوڑھی کی سواری ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کون نوجوان ہے بھئی، یہ بوڑھی کون ہے، جا کے ذرا پوچھو تو۔ گئے، اس نوجوان سے پوچھا علیہ سلیک کے بعد، اور کہا صحابی رسول تعجب کر رہے ہیں تمہارے تسبیحات پر اور تمہارے اس انداز پر۔ کہا صحابی رسول، اللہ کے نبی کی صحابی، یہ تو میری دعا تھی، میری چاہت تھی، اللہ سے مانگ مانگ کر تھک گیا کہ اللہ تعالیٰ اے کسی نبی کے ساتھی سے، صحابی سے میری ملاقات کرا دے۔ میرے رب نے میری دعا قبول کی، میری چاہت، میری تمنا، میری آرزو، میری جستجو آج پوری ہو گئی۔ اسی حالت میں بوڑھی کو پیٹھ پر لاد رکھا ہے، بھاگتے ہوئے آتا ہے، سلام کرتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو مبارکبادی دیتا ہے۔ میری نگاہوں نے نبی کے صحابی کو دیکھ لیا، میرے ہاتھ نے نبی کے صحابی کے ہاتھ کو چھو لیا ہے، اب میرا کیا کہنا، میری قسمت کا کیا کہنا۔ پھر پوچھتا ہے صحابی رسول، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں یہاں کا نہیں ہوں، یمن کا ہوں، بہت لمبا سفر کر کے آیا، دور دراز، اور جس انداز میں دیکھ رہے ہو اسی انداز میں پیدل چلتے ہوئے آیا ہوں، ایک ملک سے دوسرے ملک پیدل چلتے ہوئے، مہینوں کا سفر ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ میرے پاس اور سواری نہیں، اونٹ سواری میں تھا۔ میں نے ماں کو اس پر رکھا، لیکن میں نے سوچا میری ماں بوڑھی ہو گئی، جسم کمزور ہو گیا ہے، راستہ صحیح نہیں ہے، کہیں پتھر کا، کہیں سواری تیز چلے گی اور کہیں آہستہ چلے گی، جب تیز سواری بھاگے گی راستہ صحیح نہیں رہے گا تو میری ماں کے جسم کو تکلیف ہوگی، ہڈیاں کمزور ہے، اس کے اندر درد ہوگا، اس لیے سواری۔ اور ماں کی خواہش ہے حج کر لے کعبۃ اللہ جا کر، اس کی خواہش کو، اس کی تمنا کو بھی پورا کرنا تھا۔ سفر لمبا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کو تکلیف ہو، مجھے گوارا، مجھے برداشت نہیں تھا، تو میں نے غور کیا، غور کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچا، مجھ سے بہتر میری بوڑھی ماں کے لیے، کمزور ماں کے لیے کوئی سواری نہیں ہو سکتی۔ جیسا راستہ ہوگا اس انداز میں میں آہستہ چلوں گا اور ماں کو جھٹکا نہیں لگے گا، ماں کو سکون پہنچے گا، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ میں اس کو پہنچا دوں گا، اس کی خواہش پوری کرا دوں گا، اس کو حج کرا دوں گا۔ وہاں سے اٹھایا ملک یمن سے، اپنے پیٹھ پر لادا، اسی انداز میں پورا سفر کیا، اسی انداز میں حج کے سارے ارکان ادا کیا، جس انداز میں میری ماں کو میری پیٹھ پر دیکھ رہے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے، مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کیا۔ صحابی رسول مسکرائے، تو پوری زندگی کا پوچھتا ہے حق ادا کرنے کا۔ اللہ کی قسم، جس وقت تیری ماں تجھے جنم دے رہی تھی اس وقت اس کو جو تکلیف ہو رہی تھی، اس تکلیف کو برداشت نہ کرتے ایک مرتبہ آہ کیا تھا،
اس ایک آہ کا بھی تو نے ابھی حق ادا نہیں کیا. تو سمجھتا ہے اس طریقے سے ایک مرتبہ حج کرا کے مہینوں کا سفر کرا کے پیٹھ پہ لاد کر پوری زندگی کا حق ادا کر دیا. تو غفلت میں ہے. سوچو نوجوانوں، آج 24 گھنٹے میں 15 منٹ ہم کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا ہے. ہم سمجھتے ہیں مہینے میں کا جوڑے دے دیے، سال میں 50,000 دے دیے تو حق ادا ہو گیا، عمرہ کرا دیے تو حج ادا ہو گیا. لوگوں کو بولتے پھرتے رہتے ہیں دوا میں کراتا ہوں، یہ وہ. سوچو وہ کھائے کون؟ اس کے قدموں تلے رب نے جنت رکھ دیا ہے. ماں باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ قرار دیا ہے. نبی نے فرمایا اے دونوں راضی تو رب راضی، یہ دونوں ناراض ہو جائے تو تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک ہے تم سے روٹھ جائے گا، ناراض ہو جائے گا. کیا مقام رب نے دیا ہے دوستو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. احیاء العلوم کے اندر یہ حدیث، یہ واقعہ موجود ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کلیم اللہ تھے. آج ہم چاہتے ہیں جب ہمارے دل میں آتا اپنے دوست کو، اپنے گھر والوں کو بس فون ملائے بات کر دی. کبھی لائن بزی، کبھی فون خراب، کبھی نیٹ ورک خراب، دنیا بھر گئی. لیکن وہ کلیم اللہ تھے. جب رب چاہا اجازت دیا ڈائریکٹ تو بات ہوتی تھی. رب سے کلام ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے. نگاہوں کو اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ کے عرش تلے ایک شخص بڑے آرام سے سکون سے کھڑا ہے اور تفریح جیسا اس کا معاملہ گھوم رہا ہے. بات کرتے کرتے اس پر نظر پڑتی ہے تو بہت تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ربی اے میرے رب، یہ شخص ہے کون جو بڑے سکون سے تیرے عرش تلے گھوم رہا ہے بڑے آرام سے؟ اتنا آرام تو بادشاہ کو بھی نہیں ہے، اتنا سکون تو نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لالچ پیدا ہوئی، یہ کون سا عمل کرتا تھا، یہ مقام حاصل کر لیا، اگر رب العالمین نے اس کا نام بتا دیا میں جان لوں کیا عمل کرتا تھا تو میں بھی یہی عمل کر کے یہ مقام حاصل کر لوں گا. کہا یا ربی یہ کون ہے؟ رب نے فرمایا نام سے کیا لینا دینا، نام سے کوئی فائدہ نہیں، کہو تو اس کا عمل بتا دو جس کی وجہ سے ہم نے اس کو یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، یہ شان دیا ہے، یہ عزت دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ سکون دیا ہے. کہا رب العالمین عمل ہی بتا دیجئے. رب العالمین نے فرمایا لا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اگر ہم نے کسی کو اپنے فضل سے کچھ دیا ہے، کسی کو عزت دے دیا بہت، کسی کو طاقت دے دیا بہت، کسی کو اقتدار دے دیا، کسی کو کرسی دے دیا، کسی کو حسن دے دیا، کسی کو مال دے دیا، تو یہ شخص اس سے حسد نہیں کرتا تھا، اس سے جلتا نہیں. آج دو بھائی ہیں، بڑے بھائی کو کچھ مال دوسرا دیکھ نہیں سکتا، اس کی جورو رات بھر اس کو کوستی رہتی ہے. عجیب و غریب مقام ہے. وہاں یہ شخص کسی کی کوئی نعمت دے کے حسد نہیں کرتا تھا. ایک چیز ولا یمشی بالنمیمہ، اور یہ کبھی بھی کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کی چغلخوری کرنے کے لیے کسی کی طرف جاتا. یہاں سنا یہاں جا کر بات فلاں تجھ کو ایسا ایسا کر رہا، یہاں سنا جا کے دیکھو میرا نام نہیں بتانا لیکن ایسی ایسی تمہاری بات بارے میں یہ بات کر رہا. ولا یمشی بالنمیمہ، یہ شخص کبھی بھی کسی کی غیبت چغلخوری کرنے کے لیے نہیں چلا ہے. اور تیسرے کانا عاقل والدین، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا، کبھی بھی نہیں، کبھی بدسلوکی نہیں کرتا تھا. یہ تین عمل ہیں جس کے وجہ سے ہم نے اس کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ سکون، یہ عزت عطا کیا ہے. اے موسیٰ جان لو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، شرح السنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دخلت فی الجنہ، جب میں جنت کے اندر داخل ہوا، فسمعت فیہا قراءۃ، میں جب جنت کے اندر داخل ہوا، جنت کے اندر سیر کر رہا تھا تو اس کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز میں نے سنا. من ہم یا جبریل،
میں جب سیر کر رہا تھا، تفریح کر رہا تھا، جنت میں گھوم رہا تھا، میرے ساتھ جبریل تھے، میں جب یہ آواز سنا تو جبریل سے پوچھا، اے جبریل بڑے اچھے انداز میں یہ کون شخص قرآن کی تلاوت جنت میں کر رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے نام بتایا، قال الحارثہ بن نعمان، یہ تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ نبی نے کہا یہ میرا صحابی ہے، وہ تو زندہ ہے، زمین پر ہے، قرآن زندگی میں تلاوت کرتا ہے زمین پر، اور رب العالمین اس کی آواز مجھے جنت کے اندر سنا رہا۔ یہ درجہ، یہ مقام کیسے اللہ نے اس کو دیا؟ کہا یہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، بڑا اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ رب العالمین یہ جو حارثہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، رب کو اس کی ادا اتنی پسند لگی، اس کو یہ مقام دیا ہے تو زندہ زمین پر قرآن کی تلاوت زمین پر کرتا ہے، لیکن آواز رب العالمین جنت میں پہنچا رہا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ہے والدین کا۔ تو دوستو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو زندگی میں، کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، تو دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جب ان کی بات نہیں ماننا، جب ان کی بات ماننے سے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ ٹکراؤ کا معاملہ آ جائے، ایسے وقت میں اب ان کی اطاعت نہ کرنے کی اجازت ہے، باقی جہاں تک اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ورزی نہ ہو اس وقت تک ماں باپ کی بات مانتے رہنا یہ فرض ہے ہمارے لیے۔ خصائص کبریٰ کے اندر یہ واقعہ نقل ہے کہ ایک نوجوان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے والد محترم کی شکایت کر رہا ہے، بوڑھے کی شکایت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن بھر محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، پیسہ کماتا ہوں، جما کے رکھتا ہوں، میرا باپ بلا میرے سے پوچھے ہوئے لے لیتا ہے، پورا بیکار میں خرچ کر دیتا ہے، میرے کو تکلیف ہو رہی ہے، پورا مال خرچ کر دے رہا ہے، میں اجازت نہیں دیتا، تکلیف ہو رہی ہے میرے کو، اس لیے میں آپ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولنے جا رہے تھے، رب العالمین نے جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل علیہ السلام کہا اللہ کے نبی یہ نوجوان جو بول رہا ہے، خبردار آپ اپنی زبان کو حرکت مت دو، کچھ مت بولو۔ کب تک؟ دیکھو اس کا والد آ رہا ہے بوڑھا وہاں پہ، جب اس کا باپ آ جائے اس کے بوڑھے باپ کی بات کو سن لینا، جب زبان کو حرکت دینا، ورنہ بولنا نہیں، گرچہ شکایت کر رہا ہے۔ آ گیا بوڑھا، اللہ کے نبی کے پاس سلام کر کے بیٹھ گیا، اور چہرہ لٹکا ہوا، رنج غم کے آثار ہیں اس بوڑھے کو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر ملی ہے یہ میرا بیٹا آپ کے پاس آیا ہے شکایت لے کے کہ میں اس کا مال لے لیتا ہوں، خرچ کر دیتا ہوں۔ یہ بچہ تھا، چلنے نہیں آتا تھا، بوڑھا تھا، اللہ کی قسم ایک کپڑے میں پیشاب کرتا تو بدل دیتا تھا، دوسرا کپڑا پہنا، روتا رہتا تو میں سینے سے لگا لیتا تھا، کندھے پہ بٹھا کر گھنٹوں اس کو پھراتا تھا۔ مقصد یہ تھا اس معصوم بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، سکون کی اس کے عیش و آرام میں یہ پروان چڑھے، کوئی تکلیف نہ پہنچ پائے۔ لیکن آج تھوڑے پیسے پہ میرا یہ بیٹا میری شکایت کرنے آیا، پھر بیٹے کی طرف متوجہ ہوا، کہا بیٹا کم سے کم میرے بیٹے کا حق ہونے کا ادا نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، کم سے کم ایک اچھا پڑوسی کیسا ہوتا ہے، کیسا ایک اچھا پڑوسی، نیک پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کم سے کم پڑوسی کی طرح میرے ساتھ سکون معاملہ کر دیتا تو بڑا اچھا تھا۔ بیٹے کی طرح تو نہیں بن سکا تو نہیں بن سکا، اچھا پڑوسی تو بن جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے باپ کے جب یہ انداز دیکھا، یہ تکلیف دیکھی، تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے روتے ہوئے نوجوان کی طرف غصے کی نظر ڈالی اور کہا انت ومالک لابیک، اے نوجوان سن،
بوڑھے باپ کی شکایت کر رہا تھا، تو بھی اور تیرا سارا مال بھی لے ابھی کہ تیرے باپ کے لیے ہے۔ سوچو کیا مقام۔ آج ہم 1000-2000 روپیہ دینے کے لیے بابا کو ترسا دیتے ہیں، تڑپا دیتے ہیں۔ ماں دیکھتی رہتی ہے بیٹے کو کب تنخواہ ملے گی، بابا دیکھتا رہتا کب میرا بیٹا 1000 روپیہ میرے ہاتھ پہ رکھتا۔ ان کو ترسنا رہتا ہے۔ آپ کو کبھی رونے نہیں دیا اس نے، کیسی زندگی دی ہے خود تکلیف اٹھا کر۔ آج پیسے کے لیے کتنی بدبخت بدنصیب اولاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد دعا دیتے ہوئے جس شخص کو بڑھاپے میں ماں باپ مل جائیں، ان کی خدمت کر کے وہ اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا دے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ جنت آپ کے پاس ہے، ایسی ہستیاں آپ کے پاس ہے۔ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہو، ان کے پاس دعا کرو دعا کرو مشکل دور ہو جائے گی۔ رب کہتا ہے، نبی کا فرمان ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی اور ماں باپ کی دعا رد ہے۔ سب سے بڑی بزرگ ہستیاں تو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ دعا لو، اللہ کی قسم ماں باپ ہاتھ اٹھا کر دعا دے دے یا بد دعا دے دے تو ان کی دعا اور بد دعا رب العالمین خالی نہیں جانے دیتا ہے۔ تو دوسری ذمہ داری جو ہے دوستو، ہمیشہ آپ چاہتے ہیں ساری عبادتیں رب کو قبول کریں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کے غصے پہ کبھی آپ ناراض نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان کے زندگی میں بھی، زندگی گزر جانے کے بعد بھی تم اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہنا، اے رب العالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب میں پیدا ہوا تھا لاچار تھا، کھانا نہیں آتا تھا، پینا نہیں معلوم، پیشاب پیخانہ صاف کرنے نہیں آتا تھا، جس طریقے سے محبت سے شفقت کے ساتھ انہوں نے ہم کو پالا ہے، اسی طریقے سے اے رب العالمین ہماری دعا کو ہمارے بوڑھے ماں باپ کے حق میں قبول کر لینا، ان پر شفقت کا معاملہ کرنا اور رحم کا معاملہ کرنا، ان کو بخش دینا، ان کو ہر تکلیف سے محفوظ رکھنا، یہ انداز میں دعا کرتے رہنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا رب نے سکھایا۔ اے رب جیسے بچپن میں یہ شفقت معاملہ کیے، ایسے ہی یہ بڑھاپا آپ کو پہنچ گئے تو ان کے اوپر رحم کا معاملہ کر۔ کیا بہترین اللہ نے تلقین کی ہے دوستو۔ تو مختصر یہ پہلا ذکر کبھی اللہ کو نہیں بھولنا، اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا دوستو۔ نمبر 3، ہمیشہ حلال کمائی کھانا۔ حلال رزق سب سے بڑی عبادت ہے دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حکم دیتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، توحید ہم نے تم کو دے دیا ہے، توحید کا داعی بنا دیا ہے، لیکن عمل کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ کہا کلوا من الطیبات، تم پاکیزہ اور حلال رزق کھانا، اچھا رزق کھانا۔ پھر تیسرے نمبر پہ کہا وعملوا صالحا، اب عمل صالح کرنا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، نبی کہتے ہیں جو رسولوں کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے امت کے لوگوں تم کو بھی اللہ نے حکم دیا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگوں تم پاکیزہ رزق۔ پھر تیسرے نمبر پہ کہا عمل صالح کرنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص اس پر عمل نہ کیا، پاکیزہ رزق کا خیال نہ کیا، حلال حرام کی تمیز نہ کیا، آپ نے واقعہ بیان کیا لمبی حدیث سے، دور دراز سے ایک شخص سفر کر کے جاتا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور سے، تھک گیا ہے، بال بکھر چکے ہیں، چہرے پہ دھول ہے، اور پھر اسی حالت میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھ پر رحم فرما دے،
اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ رحم کر دے، اللہ بخش دے، اللہ سارے گناہ ساری تکلیف کو دور کر دے، بار بار رب سے دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ بڑے بڑے گنہگاروں کی تکلیف دور ہوگی، بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ نے بخش دیا ہے، لیکن کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے روتے ہوئے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی پکارتا رہتا نہیں۔ رب کہتا ہے فرشتوں کیسے اس کی دعا قبول کر دے، کیسے اس کا حج قبول ہو۔ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبِسُهُ حرام، جو یہ کھایا حرام کی ملاوٹ تھی، حرام کی ملاوٹ، کما رہا ہے رشوت لے رہا ہے، کما رہا ہے حرام بیچ رہا ہے، کما رہا ہے کسی کو ٹوپی ڈال دے رہا ہے، جھوٹ بول لے رہا ہے، قرض لے کے دے نہیں رہا ہے، اس طریقے سے حرام کی ملاوٹ ہے۔ حلال تو کر رہا ہے لیکن حرام کی بھی ملاوٹ، اب یہی خود کھا رہا ہے اور کھلا رہا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام، جو یہ کھایا حرام کی ملاوٹ تھی، جو پیا اس کے اندر حرام کی ملاوٹ تھی، جو پہنا اس میں حرام کی ملاوٹ تھی، نبی نے فرمایا غُذِّيَ الحرام، حرام سے اس کا جسم پلتے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ، یہ 2 انچ کے نیچے جب اترتا ہے پیٹ میں داخل ہوتا ہے تو ایسے بدنصیب کی 40 رات کی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہاں تو پوری زندگی حرام کے ملاوٹ میں گھر بھی بنا رہے ہیں، بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، گھر والوں کو پال بھی رہے ہیں، اور اسی میں صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں۔ سوچو کیا اللہ قبول کر رہا ہے؟ گناہ در گناہ، گناہ در گناہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز سامنے رکھ کے عارف سراجی رحمۃ اللہ علیہ بستی کے علاقے کے ہیں، بڑے عالم ہیں، کبھی کبھی ادھر آتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المنتخبات۔ اس علاقے کے جو بھائی ہوں گے نام سنے ہوں گے، عارف سراجی رحمۃ اللہ علیہ، موٹی کتاب انہوں نے المنتخبات لکھی۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا، ایک قافلہ اپنے علاقے سے نکلا سفر کرتے ہوئے حج کرنے کے لیے، اور اس قافلے میں، اس جماعت میں، اس گروہ میں جو قبیلے کا سب سے نیک انسان، سب سے اچھا انسان، سب سے عبادت گزار انسان، سب سے پکا جو مصلی تھا، اس کو اس قافلے کا امیر اور صدر بنا دیا۔ اب اس کی عمارت میں لوگ گئے، حج کیے، اور پھر واپس قافلہ آ رہا۔ ابھی کچھ دور، کچھ میل نکلے تھے کہ انتقال ہو گیا اس امیر کا۔ کتنی پیاری موت، کتنی اچھی موت، پورے بستی کے لوگوں کے نظر میں نیک ہے، سارے لوگوں کو حج کرنے لے کے گیا، حج کرائے، اور پھر جو لوگ حج کر لیتے ہیں گناہوں سے پاک صاف، کتنی پیاری موت ہے۔ اب ابھی ان کا علاقہ، ان کا مقام، ان کا گاؤں، ان کا ملک دور تھا، لاش اٹھا کے لے کے جا نہیں سکتے تھے۔ آج کی یہ آسانیاں اس وقت میسر نہیں تھی، تو تھوڑی دور پہ ایک بستی تھی چھوٹی سی، ان لوگوں کے سامنے بات رکھا، ان لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہاں قبرستان ہے، قبر کھودا، اور پھر اس کے بعد جیسے دفنانے جا رہے ہیں، اس قبر میں بے شمار ازدہے سانپ لوٹنا شروع کر رہے ہیں۔ لوگ پریشان، جلدی جلدی قبر مندیے اٹھائے، لوگ تعجب کرنے لگے کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، ایک دوسری بستی آئی، کچھ دور چلنے کے بعد ان لوگوں سے واقعہ ذکر کیا، ان لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، قبر کھودی، اس میں دفن، اس میں بھی وہ بہو یہی معاملہ، اور آگے بڑے، بڑا گاؤں تھا، ان لوگوں کے سامنے بات رکھا، ان لوگوں نے کہا کوئی بات ہے، ہمارا بڑا قبرستان ہے، ہزاروں قسم کے لوگوں کو ہم نے دفنایا ہے، آپ لوگ آرام کرو، پانی پیو، تھکے ہوں گے، ہم جب تک قبر تیار کرتے ہیں۔ قبر تیار ہو گئی، جیسے لے جا کے دفنا وہی معاملہ۔ اب لوگ پورے گاؤں والے بیٹھ گئے، پورے قافلے والے حجاج لوگ بیٹھ گئے، آخر معاملہ کیا ہے؟ ابھی سوچ رہے تھے، تھوڑی دور پہ نظر آئے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں نے کہا نبی کے صحابی آ رہے، اب ان کے سامنے اس معاملے کو رکھیں گے، دیکھیں گے کیا بات ہے۔
آئے، سامنے رکھا معاملہ، تو انہوں نے کہا اب ان کا معاملہ کیا ہے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب ایک نہیں، دو نہیں، تین تو دیکھ لیا، ہزاروں قبر کھودو گے تو یہی معاملہ ہوگا، اب جیسے کہ ویسا دفنا دو، اللہ سے دعا کرو اللہ یہ مشکل یہ عذاب دور کر دے، دفنا کے چلے گئے۔ خیر یہ قافلہ پہنچا اپنے علاقے میں، گھر والوں کو بتایا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، پورا علاقہ پوری بستی پریشان، اتنا نیک اتنا صالح، حج کے بعد ایسا ہوا، قبر میں ایسا معاملہ کیا ہے۔ ایک دن کچھ لوگ اس کے گھر پہ آ کے بیٹھے تاکہ اس کے ماں کو، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو تسلی دے، بہت بڑی تکلیف کی بات ہے۔ لوگ باہر بیٹھے ہیں، جیسے عام طور پر باتیں چلتی رہتی ہیں، باتیں چل رہی تھی، بیوی نے سنا تو نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے پردے کو پکڑا دروازے پہ اور سلام کیا اور کہا ظاہر بات ہے ہمارا شوہر بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا جیسے آپ لوگ بیان کر، میرے خیال سے یہ ہم سب کے عبرت کے لیے اللہ نے ایک معاملہ تم کو دکھا دیا، میرے سمجھ میں ایک بات آتی ہے جو آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ پیش کیا۔ کہا کیا؟ کہا آپ لوگ جانتے ہیں کرانے کی دکان ہے ہمارے پاس، جب آپ لوگ آتے تھے تو اچھے کوالٹی کی چیزیں دکھاتے تھے، لیکن تھرڈ کوالٹی کی چیزیں، اچھے کوالٹی کی قیمت پہ تھرڈ کوالٹی، حرام حلال کی ملاوٹ، پورا نہیں ڈبائے، پورا نہیں لوٹ، بس تھوڑا سا خراب ہو نہ ہو، اس کی وجہ سے اللہ آپ لوگوں کو عبرت کے لیے یہ انجام بتاتا ہے۔ آپ کہیں گے کروڑوں لوگ مرتے رہتے ہیں، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے، بخاری کی روایت کتاب المغازی کی ہے، ایک شخص عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد مرتد ہو گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، اس کو عیسائیوں نے اپنے طریقے سے دفن کیا قبر کھود کر، صبح دیکھتے ہیں اس کی لاش باہر ہے، پھر گہری قبر کھودی، پھر اس کو دفنا دیا، تیسرے دن دیکھتے ہیں اس کی لاش باہر ہے، پھر تیسرے دن ابھی تک سمجھ رہے تھے نبی کے صحابہ کی یہ حرکت ہے، جلن حسد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، لیکن اور زیادہ تیسرے دن قبر گہری کھودی، اگر رات بھر کوئی قبر کھودے تو اس کو کھود کر لاش باہر نہیں کر سکتا تھا، لیکن اتنی گہری قبر کھودنے کے بعد جب صبح دیکھتے ہیں تو اس عیسائی کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ اب عیسائیوں کے سمجھ میں آ گیا نہ جانے اس کا کوئی معاملہ ہے، کیا ہے اللہ جانے، نبی کے صحابہ کا یہ کارنامہ نہیں، یہ معاملہ نبی کو سنایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے اے اللہ ایسا نظارہ دکھا دیتا ہے، ہر ایک کی لاش پہ نہیں دکھاتا، کبھی کبھی لوگوں کی عبرات ہے اور نصیحت کے لیے ایسا۔ اسی طریقے سے یہ قبر کا جو معاملہ ہوا، حرام کھانے والوں کا معاملہ، کبھی کبھی لوگ نصیحت حاصل کرے، حرام کمانا کھانا چھوڑ دے، اللہ ایسا ایسا نظارہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو دوستو ہم چاہتے ہیں اگر ہماری عبادتیں قبول ہوں، حرام غذا جاتی ہے تو اللہ عمل صالح کرنے کی توفیق نہیں دیتا، توفیق دیا تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اعمال صالحہ قبول ہو، ہماری اولاد لائق ہو، فرما بردار ہو، تو ہم کو چاہیے کہ تھوڑا کمائے، حلال کمائے، اس کے اندر اللہ خیر و برکت دے گا، اللہ راضی ہوگا، عمل صالح کرنے کی توفیق دے گا، وہ عمل صالح اللہ قبول کرے گا، اس کے اندر ہمارے رزق میں خیر و برکت اللہ کا فرما دے گا۔ تو اس چیز کا بھی دوستو وقت زیادہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے نماز کی پابندی کرنا ہے دوستو۔ یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ سوچو نماز کی فضیلت کے لیے دو تین بات غور کر لیں۔ ایک تو یہ جب تک بچی اور بچہ بالغ نہ ہو جائیں شریعت کا کوئی حکم ان کے اوپر نافذ نہیں کر سکتے، لیکن جب نماز کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ماں باپ کو کہا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اب ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، حکم دو۔ کتنے سال تک؟ 8 9 10 سال، 3 سال تک ان کو تربیت دیتے رہو، تربیت دیتے رہو۔ ہر نماز کے وقت کھیل رہا ہے بچہ تو لے لو، سو رہا ہے تو اٹھا لو، اور اس کو وضو کراؤ اور اپنے ساتھ اس کو نماز پڑھاؤ۔
3 سال ٹریننگ کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے دوستو. انسان کی فطرت بن جاتی ہے 3 سال کوئی کام کرے تو. فطرت بن جانے کے بعد اگر وہ کام کوئی انجام نہیں دیتا تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کی عادت نہیں پڑی ہے, اس کو سکون نہیں پڑے گا فطرت عادت بن جانے کے بعد. اب نبی نے فرمایا 3 سال میں اگر عادت نہیں بنی, آسان ہوتی ہے بچہ بستر سے اٹھ کر وضو کر کے مسجد میں نہیں آتا, آسان ہوتی ہے بچی 10 سال کی ہو گئی ہے, 3 سال تک تم نے اس کو بتایا سمجھایا لیکن اب خود بخود اٹھ کے نہیں پڑھتی, تو اب اس کو ڈنڈے سے مار مار کر نماز پڑھاؤ. آج ہم کہتے ہیں بچہ ہے سویا ہے, بڑا تھوڑی ہے. آپ اللہ کی شریعت کو توڑنے والے, نبی آپ کو حکم دے رہا ہے دوستو یہ معاملہ تم کرو, آپ گنہگار ہوتے ہیں. تو نماز کی اہمیت کسی اور فرد کے بارے میں شریعت نے نہیں کہا, ماں باپ اس نماز کے بارے میں اہمیت. اور دوسرے یہ جب حکم کی بات آئی, زکوٰۃ, کلمہ, روزہ, حج, جتنے بھی احکام ہیں رب نے جبریل کو زمین پر بھیج کر وہ قانون نافذ کیا ہے. لیکن جب نماز فرض کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ نے خاص سواری نبی کے لیے بھیجی کہ براق پر آپ کو سوار کر کے حرم سے لایا جائے مسجد اقصیٰ. مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں, خاص طور پر وہاں سیڑھی لگائی گئی اور پھر ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات, دعائیں, علیک سلیک اور خوش مبارکبادی, اور پھر اس کے بعد رب العالمین سے ہم کلامی. رب نے وہاں تک بلایا سدرۃ المنتہا تک, وہاں پر اللہ نے 3 تحفہ دیا اور اس میں سے ایک تحفہ, ایک فرد, سب سے بڑی عبادت جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے واضح طور پر, جو اللہ و رسول کی اطاعت کا اعلان کرنے والی ہے, جو سارے اعمال کی قبولیت کا دروازہ بنایا, وہ ہے نماز. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر بلا کر سدرۃ المنتہا پر بلا کر نبی کو حکم دے رہا 5 وقت کی نماز فرض ہو رہی ہے اور ثواب 50 نماز کے وقت کو ملے گا. یہ اہمیت, یہ فضیلت نماز. اور کس وقت فرض ہے؟ جس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کعبۃ اللہ میں نہیں پڑھ سکتی تھی, اللہ اکبر کہنا گویا اپنی جان کو ہتھیلی پہ لینا ہے, اللہ اکبر کہنا گویا دشمنوں کی دشمنی مول لینا ہے اور انگاروں پہ سونے کے لیے تیار ہو جانا ہے. ایسے وقت میں گویا نماز اللہ فرض کر کے مکہ کی زندگی میں قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو نماز ہے. اور حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو, کیسے ہی ماحول میں تم کا ہو نہ ہو, صحابہ نبی جس ماحول میں, جس پریشانی کے عالم میں مکہ میں تھے, جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. ظاہر بات ہے آج ہماری زندگیوں کو اتنی تکلیف تو نہیں ہے, اتنا خوف تو نہیں ہے, لیکن اس وقت نماز فرض کر کے اللہ اعلان کر رہا ہے کتنے بھی حالات بگڑے ہوں, ہر حالات میں تم کو نماز پڑھنا ہے, پیشانی ٹیکنا ہے, جب ہی تم مسلمان مانے جاؤ گے, نہیں تو نہیں مانے جاؤ گے. اور اسی طریقے سے دوستو قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے, اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے, اور اسی طریقے سے ہمیشہ گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, تمہارا رب اے مسلمانوں ایسا نہیں ہے کہ تم مغفرت طلب کرتے رہو, گناہوں سے دور ہوتے رہو اور تمہارا رب تم کو عذاب دے. نہیں, ایسا تمہارا رب نہیں. اگر تم اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہو گے, ہمیشہ توبہ کرتے رہو گے, تو اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے دشمنوں کو نہ مسلط کرے گا, نہ تمہارے اوپر وبا آئے گی, اور نہ تم پر کوئی عذاب مسلط ہوگا. شرط یہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کرتے رہو. خیر باتیں بہت ہیں, ٹائم زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.